درگاہ حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہ میں ایک دعائیہ اجتماع کا اہتمام کرتے ہوئے کلین مجلس اتحاد المسلمین کے جنرل سیکرٹری سید احمد پاشا قادری کی جلد صحت یابی کی دعائیں کی گئی۔ سید احمد پاشا قادری معتمد عمومی کلین مجلس اتحاد المسلمین کی جلد صحت یابی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ دعائیہ اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں۔ درگاہ حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہ نامپلی میں جمعرات کو دعائیہ اجتماع منعقد کیا گیا۔ بعد نماز ظہر حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں غلاف مبارک اور چادر گل پیش کرتے ہوئے احمد پاشا قادری کی مکمل صحت یابی اور تندرستی کے لیے دعائیں کی گئی۔ مولانا مفتی خلیل احمد امیر جامعہ نظامیہ نے دعائیں کروائی۔ اس موقع پر مجلسی قائدین اور دیگر بھی موجود تھے۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے صنعتی اراضیات کے غلط استعمال کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کا انتباہ دیا ہے۔ عوامی اراضیات کے مبینہ غلط استعمال کے خلاف سخت موقف اختیار کرتے ہوئے BRS کے کارگزار صدر KTR نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں صنعتی اراضیات کو کسی بھی صورت میں غیر صنعتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے قطب اللہ پور انڈسٹریل پارک کا دورہ کرنے کے بعد کہا کہ اراضیات عوامی اساس سے ہیں، یہ عوام کے فائدے کے لیے ہیں، ذاتی مفادات کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ سابق وزیر نے کہا کہ اگر حکومت IT پارکس بناتی ہے تو BRS کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، غریبوں کے لیے مکانات بنائے جاتے ہیں تو BRS اس کا خیر مقدم کرے گی، گرین انڈسٹری بنانے میں بھی تعاون کیا جائے گا، لیکن اگر قیمتی سرکاری اراضیات کانگریس اپنے دوستوں اور خاندان کے افراد کو کم قیمت پر بیچتی ہے تو بھارت راشٹر سمیتی خاموش نہیں رہے گی۔ ورنگل کے CKM سرکاری اسپتال میں چوہے شیر خوار بچوں اور دیگر مریضوں کو زخمی کر رہے ہیں۔ مریضوں اور ان کے رشتہ داروں نے اعلیٰ حکام سے فوراً کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ورنگل کے CM کے سرکاری اسپتال میں چوہوں کی بہتات ہے۔ چوہے نومولود بچوں اور دیگر مریضوں کو کاٹ رہے ہیں۔ نومولود بچوں کے والدین اور دیگر مریض اور ان کے لواحقین شدید پریشان ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ماضی میں چوہوں کے کاٹنے کے کئی واقعات پیش آ چکے ہیں، پھر بھی حکام لاپرواہی برت رہے ہیں۔ مریضوں اور ان کے رشتہ داروں نے اعلیٰ عہدیداروں سے اس واقعے کا نوٹ لینے اور چوہوں کے خطرے سے شیرخوار بچوں اور مریضوں کو بچانے کا مطالبہ کیا ہے۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے چیئرمین جی سکھیندر ریڈی، اسمبلی اسپیکر گدم پرساد کمار اور ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے سابق وزیر اعلیٰ کے روشیا کی چوتھی برسی پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ شہر حیدرآباد کے رویندر بھارتی میں آندھرا پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ کے روشیا کی چوتھی برسی کے موقع پر انہیں یاد کیا گیا۔ قانون ساز کونسل کے چیئرمین گتا سکھیندر ریڈی، اسمبلی اسپیکر گدم پرساد کمار، وزیر پونم پربھاکر نے کے روشیا کی تصویر پر پھول چڑھا کر ان کی خدمات کو یاد کیا۔ کانگریس کے سینئر قائد وی ہنمنت راؤ، سابق رکن اسمبلی جگا ریڈی، سابق وزیر وی سرینیواس و دیگر نے اس موقع پر شرکت کی۔ روشیا کی برسی کے موقع پر وی روشیا میموریل ٹرسٹ نے وی ہنمنت راؤ کو مبارکباد دے کر ان کی سیاسی خدمات کو سراہا۔ پونم پربھاکر نے اپنے خطاب میں کہا کہ وہ کے روشیا کو ان کی چوتھی برسی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنے قول کے پکے اور ایک عظیم انسان تھے۔ وہ آج کی نوجوان نسل کے لیے ایک ترغیب ہیں۔ پونم پربھاکر نے نوجوان نسل کو کے روشیا سے تحریک حاصل کرنے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب کے روشیا وزیر اعلیٰ تھے تو وہ رکن پارلیمنٹ تھے اور کئی مرتبہ انہوں نے کے روشیا سے ملاقات کی تھی اور ان ملاقاتوں کے دوران انہیں کے روشیا سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا تھا۔ ریاست آندھرا پردیش کے وجے واڑہ شہر میں حکام نے 42 فلیٹس منہدم کر دیے۔ متاثرین نے اچانک کارروائی پر شدید احتجاج کیا، خودسوزی کی بھی کوشش کی گئی۔ وجے واڑہ شہر کے بھوانی پورم علاقے میں ہائیڈرا طرز کی کارروائی کی گئی۔ حکام نے شری لکشمی راما کوآپریٹو سوسائٹی کے تحت موجود 42 فلیٹس کو پولیس بندوبست کے درمیان مسمار کر دیا۔ متاثرین کا الزام ہے کہ عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ سنایا تھا، اس کے باوجود فلیٹس غیر قانونی طور پر منہدم کیے گئے۔
लोगों ने कहा कि वो पिछले 25 सालों से उन्हीं फ्लैट्स में रह रहे थे और अचानक कार्रवाई ने उन्हें सड़क पर ला खड़ा किया है। उन्होंने हुकाम की कार्रवाई को नाइंसाफी करार दिया है। इंतजामी कार्रवाई के दौरान कई मुतासरीन ने पेट्रोल छिड़क कर खुदसोजी की भी कोशिश की, जिसकी वजह से हालात कशीदा हो गए। मुतासरीन ने सड़कों को बंद करके एहतजाज शुरू किया तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। पुलिस और मुतासरीन के दरमियान बहस व तकरार हुई। मुतासरीन ने कहा कि जब फ्लैट्स को मसमार किया जा रहा था तब हुकाम ने उनकी एक न सुनी और अब जब वो एहतजाज कर रहे हैं तो पुलिस उन्हें रोक रही है। पुलिस और मुकामी इंतजामिया की इस कार्रवाई पर सवालात उठ रहे हैं। मुतासरीन ने उनके साथ इंसाफ करने और मुतबादिल रिहाइश फराहम करने का मुतालबा किया है। आईए सदन डिवीजन कॉर्पोरेटर जंगम श्वेता मधुकर रेड्डी ने कृष्णानगर में सैलाबी पानी की निकासी के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। आईए सदन डिवीजन में गुज़िश्ता 5 सालों में 20 करोड़ रुपये के फंड से मुख्तलिफ तरक्याती काम अंजाम दिए गए हैं। कॉर्पोरेटर जंगम श्वेता मधुकर रेड्डी ने जुमेरात को कृष्णानगर में सैलाबी पानी की निकासी के कामों का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि जीएचएमसी के ओहदेदारों से लड़कर फंड्स हासिल किए गए और तरक्याती इक़दाम किए गए। उनका कहना था कि उन्होंने अपने डिवीज़न को एक मॉडल बनाने के लिए सख्त मेहनत की। इस मौके पर बीजेपी के ज़िला नायब सदर जंगम मधुकर रेड्डी, एग्जीक्यूटिव मेंबर अमरनाथ रेड्डी, रेणुका मुदिराज व दीगर भी मौजूद थे। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुसलमान बाशिंदे जो माहाना कम अज़ कम 50,000 रियाल कमा रहे हैं, शराब खरीदने के अहल करार पाए हैं। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP की रिपोर्ट कहती है कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुसलमान बाशिंदे जो माहाना कम अज़ कम 50,000 रियाल कमा रहे हैं, शराब खरीदने के अहल करार पाए हैं। वो रियाज में मुल्क की वाहिद शराब की दुकान से शराब खरीद सकते हैं। आपको याद दिला दें कि पिछले महीने में प्रीमियम वीज़ा होल्डर्स को रियाज में शराब खरीदने की इजाज़त दी गई थी। यहाँ इस बात का जिक्र बेजाना होगा कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में ममलिकत ने मैशियत को मुतनव्वो बनाने और सियाहत व बैनुल-अक़वामी कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए मुसलसिल इस्लाहात की हैं, लेकिन शराब का मसला बहुत ही हसास है क्योंकि सऊदी अरब इस्लाम की सरज़मीन है और 2 मुक़द्दस शहरों का घर भी है। सऊदी अरब में सन 1992 से शराब पर पाबंदी नाफिज है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर हिंदुस्तान पहुंचे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। भारत रूस 23वीं सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत के लिए रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। 2 रोज़ा दौरे के दौरान सदर पुतिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल करेंगे। तिजारत, मैशियत, हिफ्ज़ान सेहत, तालीम, सखाफ़त और मीडिया समेत कई शोबों में माहिदों पर दस्तखत भी किए जाने का इम्कान है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू रूसी सदर के एजाज़ में ज़ियाफ़त का एहतमाम करेंगी। कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के याकुतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराज ने रैन बाजार डिवीजन में जारी SNDP के ज़ेरे इल्तिवा कामों का मुआयना किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल्हीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर याकुतपुरा रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने रैन बाजार डिवीजन के गंगानगर में जारी SNDP और GHMC मेंटेनेंस अफसरान के साथ SNDP के ज़ेरे इल्तिवा कामों का तफसीली मुआयना किया। उन्होंने बताया कि तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं। VDCC रोड की पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। लेवलिंग के बाद फ़ौरन काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे हैं और अहदेदारों को यह हिदायत दी गई है कि वो मुकर्ररा मुद्दत में तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर लें। इस मौके पर रैन बाजार डिवीजन कॉर्पोरेटर वासिउद्दीन, मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी देखे गए। हुकूमत तेलंगाना ने हैदराबाद को क्वांटम सिटी के तौर पर तरक्की देने के जामे मंसूबे की नखाब कुशाई की।
شہر حیدرآباد کے گچی بولی میں واقع انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف انفارمیشن ٹیکنالوجی میں نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا وزیر آئی ٹی ڈی سریدھر بابو کی موجودگی میں حیدرآباد کو کوانٹم سٹی کے طور پر ترقی دینے کے ایک جامع منصوبے کی نقاب کشائی کی گئی۔ اس کا مقصد ریاست کو کوانٹم ٹیکنالوجیز کے لیے قومی اور عالمی مرکز کے طور پر مستحکم کرنا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کوانٹم اور تلنگانہ کوانٹم حکمت عملی کے لیے نیتی آیوگ روڈ میپ کو باضابطہ طور پر جاری کیا گیا ہے۔ اس موقع پر ڈی سریدھر بابو نے کہا کہ کوانٹم ٹیکنالوجی موجودہ صدی میں اتنی ہی تبدیلی کی صلاحیت رکھتی ہے جتنی بجلی اور انٹرنیٹ پہلے دور میں رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت نے مصنوعی ذہانت اور جدید ڈیجیٹل نظام کے ساتھ ساتھ کوانٹم ٹیکنالوجیز میں عالمی رہنما کے طور پر ابھرنے کو یقینی بنانے کے لیے ایک طویل مدتی منصوبہ بنایا ہے۔ مقامی عدالت نے عوامی مقامات پر شراب نوشی کرنے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے اور عوام کو پریشان کرنے والے 104 افراد کو پارکس اور ہسپتالوں کی صفائی کی سزا سنائی ہے۔ عوامی مقامات پر شراب نوشی کرنے، عوام کو پریشان کرنے اور ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کی اب خیر نہیں۔ مقامی عدالتیں ایسے افراد کو نت نئی سزائیں دے رہی ہیں۔ ایک مقامی عدالت نے گزشتہ 2 دنوں میں 104 افراد کو بڑے بڑے پارکس اور ہسپتالوں میں صفائی کا کام انجام دینے کی سزا سنائی ہے۔ عدالتی احکامات کے بعد پولیس افسران نے یوسف گڑا کے کرشنا کانت پارک میں 42 افراد، ماساب ٹینک کے چاچا نہرو پارک میں 40 افراد اور ایراگڈا مینٹل ہاسپٹل میں 22 افراد کو صاف صفائی کے کاموں پر مامور کیا اور صاف صفائی کے اقدامات کی نگرانی کی۔ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمن ٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ شہر حیدرآباد میں صنعتی اراضیات سے متعلق کانگریس پارٹی کی جانب سے ہل ٹپ کے نام پر کیے جا رہے 5 لاکھ کروڑ روپے کے مبینہ اسکیم کو بے نقاب کرنے کے مقصد سے BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ جڑی مٹلا کے صنعتی علاقے کا دورہ کر رہے ہیں۔ KT راما راؤ کے ساتھ پارٹی کے ارکان اسمبلی، ارکان کونسل اور دیگر عوامی نمائندے موجود تھے۔ قطب اللہ پور کے شاہپور علاقے میں حمالیوں سے بات چیت کرتے ہوئے KT راما راؤ نے اس سلسلے میں تفصیلات سے واقف کروایا۔ لڑائی بندی کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسرائیل نے ایک اور بھیانک حملہ کیا جس میں فلسطینیوں کو رات کے سناٹے میں سوتے ہوئے ہی نشانہ بنایا گیا۔ تازہ اطلاعات کے مطابق جنوبی غزہ میں یہ حملہ کیا گیا۔ بے گھر فلسطینیوں کے خیمے پر اسرائیل نے ڈرون حملہ کیا جس میں 6 فلسطینی شہید ہو گئے جن میں 2 بچے بھی شامل ہیں۔ رن بازار علاقے میں کل رات ایک نوجوان کا بڑی ہی بے دردی سے قتل کر دیا گیا جس کے ساتھ ہی علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ فوری اطلاعات کے مطابق جنید بن محمد نامی نوجوان پر کل رات تقریباً 10 بجے چھوٹا پل کے قریب خنجر سے حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گئے۔ انہیں علاج کے لیے خانگی دواخانہ منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں سے جاں بر نہ ہو سکے۔ اس بات کی اطلاع ملتے ہی مجلس کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے زخمی کو کارپوریٹ دواخانہ منتقل کروایا۔ ان کے ہمراہ مجلسی کارپوریٹر عبدالواسع بھی موجود تھے۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ نوجوان زخموں سے جاں بر نہ ہو سکا۔ پولیس نے ناس کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ عثمانیہ منتقل کر دیا۔ رکن اسمبلی نے پولیس سے کہا کہ اس واقعے کی جامع تحقیقات کی جائے اور اس واقعے میں جو کوئی بھی ملوث ہوں ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے۔ کانگریس لیڈر جگا ریڈی نے سابق ریاستی وزیر و BRS کے کارگزار صدر تارک راما راؤ سے خواہش کی ہے کہ وہ اقدار کے ساتھ سیاست کریں۔ انہوں نے کہا کہ KTR کی پارٹی علاقائی ہے جبکہ ان کی پارٹی قومی ہے۔ KT راما راؤ کو راہل گاندھی کے بارے میں بات کرنے کی نہ اہلیت ہے اور نہ ہی وہ مقام حاصل ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1995 میں میونسپل کونسلر کے طور پر انہوں نے خدمات انجام دی تھی جب KCR ٹرانسپورٹ وزیر تھے۔ اگر راہل گاندھی کے بارے میں غلط بیانی کی گئی تو پھر KCR کے بارے میں بھی بولنا پڑے گا۔
محکمہ اقلیتی بہبود کے ملازمین کے غیر شائستہ اور غیر پیشہ ورانہ رویے کے بارے میں سنگین الزامات سامنے آئے ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ دفتر آنے والے افراد کے ساتھ عملہ نہ صرف بدتمیزی کرتا ہے بلکہ تعاون کرنے کے بجائے غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ ایڈوکیٹ عدنان قمر نے ایک ویڈیو کے ذریعے انکشاف کیا کہ محکمے کے ملازمین تقریباً ہر شخص سے بدسلوکی کرتے ہیں۔ انہوں نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ اگر میرے ساتھ یہ رویہ ہے تو سوچئے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ یہ لوگ کیسا برتاؤ کرتے ہوں گے۔ ان کے اس بیان کے بعد عوامی حلقوں میں بحث چھڑ گئی ہے اور کئی افراد نے شکایت کی ہے کہ اقلیتی بہبود کے ملازمین اکثر گستاخانہ لہجے اور بے توجہی کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ عدم تعاون کا مظاہرہ بھی کیا جاتا ہے جس سے عوامی مسائل مزید بڑھ جاتے ہیں۔ شہریوں نے حکومت اور محکمے کے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری کارروائی کرتے ہوئے شکایات کو سنجیدگی سے لیں اور عوام کے ساتھ بہتر و ذمہ دارانہ رویے کو یقینی بنائیں۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے کہا ہے کہ حسن آباد کے عوام کی دعاؤں اور اعتماد سے وہ وزیر بنے ہیں۔ حسن آباد ایک دیہی علاقہ ہے، اس لیے اس کی ہر طرح کی ترقی کے لیے وزیر اعلیٰ کا تعاون ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ گوروولی پروجیکٹ اس علاقے کے کسانوں کے لیے ایک نعمت ہے۔ گزشتہ 10 برسوں سے اس پروجیکٹ کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے لیکن عملی طور پر کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ تاہم موجودہ عوامی حکومت میں ہی گوروولی پروجیکٹ کی پیش رفت کی گئی ہے۔ آنے والے سیزن میں ہر گاؤں تک گوروولی پروجیکٹ کے ذریعے پانی پہنچانے کے لیے وزیر اعلیٰ کی کوششوں پر وہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اینٹی کرپشن بیورو تلنگانہ بین الاقوامی اینٹی کرپشن ڈے کے موقع پر اس ماہ کی 3 سے 9 تاریخ تک اینٹی کرپشن ویک منا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ضلع کلکٹر نلگنڈا نے اے سی بی عہدیداروں اور دیگر عہدیداروں کی موجودگی میں پوسٹر جاری کیے جن میں بیورو کا ٹول فری نمبر 1064 درج ہے۔ کرپشن کی شکایت کے لیے اس نمبر پر کال کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ کل ہند مجلس تعمیر ملت کی مرکزی مجلس شورا ارکان کا اجلاس گلشن خلیل حیدرآباد میں زیر صدارت محمد ضیاء الدین نیّر صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت منعقد ہوا، جس میں ملک کی مختلف ریاستوں سے 125 ارکان شورا نے شرکت کی اور آنے والے 4 سال یعنی 2025 سے 2029 کے لیے جناب سید ایوب حسینی کو متفقہ طور پر صدر منتخب کر لیا۔ سید ایوب حسینی جناب سید خلیل اللہ حسینی بانی تعمیر ملت و اقبال اکیڈمی جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے بانیوں میں شمار کیے جاتے تھے ان کے 5ویں فرزند ہیں۔ سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ محب اللہ ندوی نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں جہاد کرنا پڑ جائے، مسلمان کب تک دبائے جاتے رہیں گے۔ اقلیتی مسائل پر بحث کے دوران دیا گیا یہ متنازع بیان ہنگامے کا سبب بنا اور اسے تشدد پر اکسانے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یاقوت پورہ کے مجلسی رکن اسمبلی جعفر حسین معراج کی 2 سالہ مؤثر عوامی خدمت مکمل ہونے پر رین بازار ڈویژن کے مجلس کے ابتدائی صدور و اراکین کی جانب سے ان کا شاندار استقبال کیا گیا اور مبارکباد پیش کی گئی۔ یہ اعزاز عوام کی جانب سے زمینی سطح پر جاری مسلسل کام، عوامی رابطہ اور علاقے میں ترقیاتی اقدامات کی قدردانی کا اظہار ہے جو مجلس کی قیادت میں انجام دیے جا رہے ہیں۔ میڈچل ملکاجگری ضلع میں جاری جاگروتی جنم باٹا پروگرام کے تحت تلنگانہ جاگروتی کی صدر کے کویتا نے رامنتا پور کے اندرا نگر میں چاکلی ایلما کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات کو خراج ادا کیا۔ سی پی پی صدر نشین سونیا گاندھی نے کہا ہے کہ آلودگی کے مسئلے کے شکار چھوٹے بچے اور ضعیف افراد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں اقدامات کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ کانگریس لیڈروں کی ہراسانی برداشت نہ کرتے ہوئے بی آر ایس کے سرپنچ امیدوار نے خودکشی کر لی۔ نرمل ضلع کے خانہ پور منڈل کے سوماری پیٹ گاؤں سے تعلق رکھنے والے 54 سالہ بی رویندر نے حال ہی میں کانگریس سے چھوڑ کر بی آر ایس میں شمولیت اختیار کی تھی اور اپنی اہلیہ پشپا کو سرپنچ امیدوار بنانے کے طور پر میدان میں اتارا تھا۔ مقامی کانگریسی قائدین نے رویندر پر دباؤ ڈالا کہ وہ مقابلے سے دستبردار ہو کر دوبارہ کانگریس میں شامل ہو جائے ورنہ سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے۔ اس مسلسل ہراسانی کے بعد رویندر نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔
جمیعت العلماء کے سربراہ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ اسلام امن، ہم آہنگی، محبت اور رحم کا دین ہے اور یہی اس کی اصل تعلیم ہے۔ فرقہ پرست قوتیں اسلام کی روشن تعلیمات سے خوفزدہ ہو کر اس کے خلاف پروپیگنڈا پھیلا رہی ہیں تاکہ اسے بدنام کیا جا سکے، لیکن اسلام ایک آفاقی سچائی والا مذہب ہے جو قیامت تک قائم رہے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی عالمی تعلیمات پر خلوص کے ساتھ عمل کریں اور جہاں بھی رہیں محبت، برداشت، ہمدردی اور اچھے اخلاق کو اپنا شعار بنائیں۔ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور